ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں علی محمد خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور ہمارے لیے بڑے محترم ہیں۔ بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے وقت دیا۔ گڈ مارننگ۔ بتائیے گا، کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ مشکل حالات چل رہے ہیں یا ستارے گردش میں ہیں؟ پہلے احتساب کے بیانیے پر شہزاد اکبر صاحب کا استعفیٰ، اس کے بعد اب یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل برلن کی رپورٹ آ جانا۔ Are these matters of concern for you guys? بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ بہت شکریہ۔ آپ کی کرپشن کے بارے میں کنسرن کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جس طرح سے آپ دونوں نے معزز اینکرز نے اس کو اٹھایا ہے۔ 3-4 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اس کے بعد میں اپنی رائے دوں گا اگر آپ اجازت دیں، کیونکہ آپ نے کافی طویل اس میں بیانیہ رکھا ہے اور آپ کا حق ہے، آپ نے پروگرام چلانا ہے۔ دیکھیں، نمبر 1، کرپشن پاکستان کی تباہی کی ایک بنیادی وجہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ کرپشن کے خلاف تحریک انصاف بنی، احتساب کے نام پہ بنی، انصاف کا نظام احتساب سرعام، یہ ہمارا وہ نعرہ تھا جو میں کم از کم اس نعرے پہ تحریک انصاف میں آیا۔ عمران خان صاحب کی آپ نے گزشتہ کچھ بیانات سنائے جس میں انہوں نے یہ بات بارہا کی کہ جیسی ہماری حکومت آئے گی بڑے لیول کی کرپشن پہلے دن اور چھوٹی کرپشن ختم ہونے میں ٹائم لگے گا، اور وہ بات ابھی تک اسٹینڈز ٹرو کہ بڑے لیول کی کرپشن پہ خان صاحب نے بہت سٹرونگ ایکشنز لیے ہیں، نیچے اس میں ٹائم ضرور لگے گا۔ اب اس ٹرانسپیرنسی والے معاملے پہ آتے ہیں۔ آپ نے کچھ بیانات محترم عمران خان صاحب کے سنائے، اس میں ایک 2004 کا تھا جو مشرف صاحب کا ٹائم تھا، پھر 2010 کا، پھر 2012 کا، 3-4 بڑے بیانات آپ نے سنائے۔ پیپلز پارٹی کے دور میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو بالکل خان صاحب نے زیادہ کوٹ کیا، میں اسے انکار نہیں کرتا۔ اب کچھ فگرز اس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کے حوالے سے رکھ کے پھر میں بات آگے چلاتا ہوں۔ دیکھیں، سر یہ تو برلن سے رپورٹ آئی ہے، پاکستان سے نہیں۔ سر مجھے تھوڑا بولنے دیں، آپ نے اپنی بات رکھ لی ہے جی۔ پچھلے 10-12 سالوں میں اس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان میں تقریباً 6 رپورٹیں جاری کی ہیں۔ 6 رپورٹوں میں سے 2 رپورٹیں مشرف صاحب کے ٹائم پہ، 3 رپورٹیں پیپلز پارٹی کے ٹائم پہ، اور 1 رپورٹ یہ آ گئی ہمارے دور میں، یہ ابھی جو کرپشن انڈیکس کی ہم نے بات کی ہے۔ بیچ میں 5 سال مسلم لیگ نون کا سکپ کر گئے، یہ ایک بڑا کوشچن مارک ہے کہ اس زمانے میں کیا کوئی رپورٹ آئی تھی، اگر نہیں آئی تو وجہ۔ نمبر 2، اس میں بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں ان لوگوں کو پھر کسی بھی حکومت میں سرکاری عہدے نہیں لینے چاہیے۔ میں معذرت کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے عادل صاحب جو ہیں ان کے، he was a part of Prime Minister's inspection team in Muslim League Nawaz time۔ وہ باقاعدہ تنخواہ دار گاڑی مراد کے ساتھ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے رہے۔ 2017 میں ان کو سربیا بھیجا گیا ایز اے سفیر۔ اب یہ کچھ کوشچن مارکس ہیں، اب میں اپنے نقطے کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے یہ جو رپورٹ جاری کی ہے، اس میں انہوں نے 22 کروڑ کے ملک میں 1600 لوگوں کا، میرے خیال میں 1600-1700 لوگوں کا انہوں نے انٹرویو کیا ہے، جس میں کوئی تقریباً 17% لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ پاکستان میں جو عدلیہ کا نظام ہے، جو رول آف لا ہے، وہ بہت ہیمپر ہوا ہے، اس میں بہت نقصان ہوا ہے، اس میں کرپشن ہے۔ 83% لوگوں نے اس پہ وہ رائے نہیں دی، لیکن یہ بات کرنا کہ 17% پاکستانیوں نے کہہ دیا۔ 22 کروڑ کے ملک میں 1600 لوگوں کا سروے ہوا، کہاں ہوا، کس جگہ پہ ہوا، کس جماعت سے یا کس طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ہوا، یہ بڑے بڑے کوشچن مارکس ہیں۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب پاناما نکل رہا تھا، جب مشرف صاحب کے دور کے بعد زرداری صاحب کا دور آیا، خاص کر میاں صاحب کے دور میں جب ان پہ بڑے بڑے کرپشن کے سکیمز آتے رہے، خاص کر جو شہباز شریف صاحب کی ٹی سکینڈلز، ان چیزوں کے بارے میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان بہت حد تک خاموش ہے۔ تو یہ چیزیں اس نہیں سر، اگر اجازت تو خان صاحب، اگر اجازت تو خان صاحب، کیونکہ اس سے پہلے والا جو سروے تھا، الارمنگ ضرور ہے کسی بھی حکومت کے لیے۔ جی خان صاحب، اس سے پہلے والا جو سروے تھا اس کے بارے میں تو یہی بیانیہ تھا آپ لوگوں کی حکومت کا کہ یہ تو مسلم لیگ نون کی کرپشن کی وجہ سے ہماری ریٹنگ گری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا بابر اعوان صاحب پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ بتا رہے تھے، اور شہباز گل صاحب کی گفتگو بھی تھی کہ انگریزی میں ہے رپورٹ، جناب اگر پڑھیں گے تو پتہ لگے گا یہ تو اپنی کرپشن کی وجہ سے پوائنٹس، تو وہ لوگ غلط بیانی کر رہے تھے اس وقت، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کا کوئی سروے نہیں ہے اور اس پر کوئی رپورٹ مرتب نہیں کی گئی۔ دیکھیں، میں تو کسی بھی ترجمان کی بات کا جواب دے نہیں ہوں، میں تو عمران خان صاحب کی بات کا جواب دے ضرور ہوں کیونکہ وہ میرے لیڈر ہیں۔ باقی بہت سے لوگ ہیں، بہت سے لوگ بہت باتیں کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے کچھ فیکٹس رکھے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ ایک ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان
جو اس کو عادل صاحب ہیڈ کرتے ہیں. سر ہم نے جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ سے بھی پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو برلن سے رپورٹ آتی ہے اور اس سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کا ایسا کوئی براہ راست تعلق واسطہ نہیں ہے. لیکن بہرحال آپ کا حق ہے اس پہ سوالات اٹھانا, اس پہ اعتراض کرنا, اور وہ آپ نے کیا. اب مجھے بتائیے کہ چونکہ دنیا تو سرٹنلی توجیحات نہیں, یہ رپورٹ ہی دیکھتی ہے کیونکہ ایک کریڈیبل ادارہ ہے, وہ آپ کے کہنے سے انکریڈیبل تو نہیں ہو جائے گا یا اس کی کریڈیبلٹی پہ آپ سوالات تو ضرور اٹھاتے ہیں, بٹ اٹ ڈز ناٹ مین کہ دنیا وہ خریدے بھی. پیپل وڈ بائی دیٹ ایز ویل, بٹ از دیٹ اے میٹر آف کنسرن, کیونکہ جب دنیا دیکھے گی تو وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ کے نتائج دیکھے گی. آپ ہر کسی کو فردن جا کے بتائیں گے تو نہیں کہ یہ پولیٹیسائزڈ ادارہ یا ہمیں اعتبار نہیں ہے اس پہ. سرٹنلی دوسرا جو ان کی رپورٹ ہے, ان کی رپورٹ آپ ضرور شائع کریں, لیکن اس پہ اس طرح کے ٹکر چلانا کہ تحریک انصاف کا نیریٹو وہ ملیا میٹ ہو گیا اور بیڑا غرق ہو گیا, فلانا ہو گیا, میں سمجھتا ہوں جیو نیوز کو رسپانسبل رپورٹنگ کرنی چاہیے. میں آپ کے چینل پہ بیٹھ کے آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں, آپ رپورٹ کا حوالہ دیں, اپنی رائے جب آپ اس پہ شامل کر کے اپنے ٹکر چلاتے ہیں, اٹ مینس کہ اس کو ایک اینگلنگ دی جا رہی ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ دنیا کو کیا جواب دیں گے, ہم پاکستانیوں کو جواب دینے کے لیے سب سے پہلے بیٹھے ہیں. ہم نے دنیا سے نہیں پاکستان سے ووٹ لیا ہے. اگر ایک رپورٹ مجھے کم از کم باعث لگتی ہے تو میں وہ اس پہ اپنی رائے کا اظہار کروں گا. میرے پاکستانی اگر مطمئن ہیں, وہ اگر میرے ساتھ ہیں, دنیا کو ہم فیس کر لیں گے. دنیا کے اور بڑے مسئلے ہیں, ان کو ایک ایسی رپورٹ کے بارے میں زیادہ فکر مند وہ نہیں ہوں گے جس کو 5 سال مسلم لیگ نون کے دور میں کرپشن پہ ایک بھی رپورٹ بنانے کی توفیق نہیں ملی کریڈیبل, جس کا ہیڈ پی ایم آفس میں میاں صاحب کا ایک یہ برلن سے جاری ہوئی ہے رپورٹ, ان کو سربیا میں جا کے سفیر بنا دیا گیا. تو یہ چیزیں کوسچن مارکس ہیں نا, ان پہ بھی آپ بات کریں, ان پہ بھی کوسچن اٹھائیں ضرور. جی بالکل ٹھیک ہے, آپ نے اٹھا دیا کوسچن, تو اب ہم مزید اس کو کیا اٹھائیں. لیکن بات یہ ہے کہ پریزنٹ مومنٹ پہ اگر دیکھا جائے تو چیزیں ذرا کلسٹر ہو رہی ہیں. مطلب ہم شہزاد اکبر صاحب کا مستعفی ہونا دیکھیں, سارے احتساب کا بیانیہ, اب ہمیں بالکل نظر نہیں آ رہا کہ پچھلے 3 سالوں سے ہو کیا رہا تھا, ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ آ جانا, ان ساروں کو ساتھ رکھ کے دیکھیں تو اٹ ڈز لک کہ تھنگس. نہیں جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کلسٹر کی بات کی تو اس پہ مجھے وہ ایک شعر یاد آیا کہ حادثہ یوں ہی رونما نہیں ہوتا, زمانہ کرتا ہے پرورش برسوں. یہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی کوئی چیز ہو جائے تحریک انصاف کے اندر, اچانک کہیں سے کوئی رپورٹ آ جاتی ہے, یہ کیسی عجیب کوئنسیڈنس ہے, نہ ایک دن آگے نہ ایک دن پیچھے. سوال تو بنتا ہے. آپ کو لگ رہا ہے یہ کوئنسیڈنٹل ہے کہ ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ جو آتی ہی ان دنوں میں ہے؟ آپ جرنلسٹ ہیں, آپ اس پہ ورکنگ کریں نا. نہیں اچھا, علی محمد خان صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ ہم ٹکٹ چلا رہے ہیں, اب مجھے بتائیے گا کہ آپ سرٹنلی آپ کا بیانیہ یہی تھا نا کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے عمران خان صاحب کو لوگوں نے منتخب کیا اور وہ یہاں پہ منتخب وزیر اعظم کے طور پر آئے. اب جب 124 میں سے 140ویں نمبر پر جاتے ہیں اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے بارے میں خان صاحب خود کیا رائے رکھتے ہیں اور پوری دنیا میں سرٹنلی ایک معتبر ادارے کے طور پر اسے جانا جاتا ہے, تو ہم اور کیا اس کا معنی لیں؟ آپ ہمیں سمجھا دیجئے کہ 124 میں سے اگر 140ویں پہ آ رہے ہیں 180 ممالک میں, تو اس کا اور کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ مطلب اس کو کیا اینگل دیں؟ اس کا یہی اینگل بنتا ہے کہ کرپشن میں پاکستان آگے بڑھ رہا ہے. پھر دیکھیں, جو بھی کوئی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے, فلاں ہے, ڈمکاں ہے, یہ اس طرح کے جتنے بھی سرویز ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا آپ کو ایک آئیڈیا سا دے دیتے ہیں. وہ 100% نہیں 50% بھی کریکٹ نہیں ہوتے. اس میں کچھ ہمارے چلیں تھوڑا آپ کو آئیڈیا ہوا کہ تھنگز آر ناٹ رائٹ کے ساتھ اس پہ بات کرتے ہیں, کچھ ہمارے خلاف آتے ہیں. لیکن میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں, دیکھیں ایز اے لائر میری رسپانسبلٹی ہے میں جو بات سنوں اس کو میں فیکٹس کے ساتھ بیان کروں. میں نے آپ کے سامنے کچھ فیکٹس رکھے ہیں کہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے اس کی کریڈیبلٹی کو 100 سلام, لیکن وہ یہاں پہ آسمان سے اتر کے سروے نہیں کرتے, زمین پہ ان کے لوگ کام کرتے ہیں. جو لوگ پاکستان میں کام کرتے ہیں ان کے ایڈوائزر, ان کے ہیڈ عادل صاحب میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ پرائم منسٹر آفس میں ان کے تنخواہ دار کے طور پہ کام کرتے رہے, اور پھر آخر میں 2017 میں سربیا میں سفیر ان کو نوازا گیا. میں کیسے کسی ایسے چلیں سر اس کو ایسے ہم اس کو ایسے خلاصہ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بھی ٹھیک نہیں ملی. یہ تو چلیں آپ کا موقف ہے, یہ ہم نے مان لیا. اب مجھے بتائیے, آپ نے کہا 100% رائے نہیں ہو سکتی لیکن ایک آئیڈیا ضرور ہو سکتا ہے, اور سرٹنلی اس میں 8 دنیا کے معتبر ادارے تھے جس میں ورلڈ بینک کے ادارے بھی شامل ہیں جس کی بنیاد پر یہ رپورٹ مرتب کی گئی ہے. اگر ایک آئیڈیا بھی ہے تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا کنسرن ہے کہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ کیوں اس طرح کی ریٹنگ آ رہی ہے یا اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے. صاحب ٹو میک اٹ مچ ایزیئر آپ یہ بتا دیں 100% آپ نہیں مانتے, اور آپ نے بتا بھی دیے آپ کے کیا اعتراضات ہیں, کتنے % مانتے ہیں؟
देखें, इजी ना बनाएं। मुझे आपके जियो न्यूज़ या किसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जरूरत नहीं है एहतसाब के नैरेटिव की अहमियत को जानने के लिए, क्योंकि मेरी जमात बनी ही इस पे है। और आपने कहा कि क्या इसको सीरियस मांगते हैं, इनकी रिपोर्ट आए ना आए, ये हमारी कंसर्न इसलिए है कि आम आदमी को मसाइल हैं। वो जब किसी दफ्तर में जाता है उससे पैसे मांगे जाते हैं। तो आपके नीचे लेवल की करप्शन, मिड लेवल की करप्शन भी इस वक्त जीरो नहीं हुई, ना कभी जीरो होगी। उसमें मजीद कमी लाने की जरूरत है, जो कमी लाई जा रही है। और इसी सिलसिले में इस वक्त आपको कल हमने काबीना में से जो क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स मंजूर किए हैं, जो पिछले 20, 30, 40 साल में इस तरह इस लेवल के रिफॉर्म्स नहीं हुए, जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, जिसके बारे में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान को कभी रिपोर्ट बनाने की तौफीक नहीं मिली, उनके दौर में, या जरदारी साहब जो बहुत ईमानदार मशहूर हैं, उनके दौर में कभी क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स, सिविल लॉ रिफॉर्म्स नहीं हुए। करप्शन पे जो है इतना स्टैंड नहीं लिया गया। इस वक्त इमरान खान साहब ने कल जो लॉ रिफॉर्म्स किए हैं, उससे आपको ये जो इनकी तरफ से इशारा गया ना कि जुडिशरी में करप्शन है या रूल ऑफ लॉ का इशू है, तो इसीलिए तो ये सारी रिफॉर्म्स हो रही है जो माजी में किसी की तौफीक नहीं मिली। आप कह रहे हैं रिफॉर्म्स हो रही है, माजी में तौफीक क्यों है? खान साहब वैसे ही चले, हम सब रिपोर्टें एक तरफ रखते हैं, हम आम आदमी की बात करते हैं। आप कहते हैं किसी को आप जवाब दे नहीं है, ना दुनिया को। आई वंडर कि हाउ वुड वी सर्वाइव आइसोलेटेड। हम पाकिस्तान के अवाम को जवाब दे हैं, तो पाकिस्तान के अवाम की बात करते हैं ना सर। पाकिस्तान के अवाम, आपको लगता है मैं, मेरा कोई रिश्तेदार, आपके हल्के के लोग थाने चले जाएं, अस्पताल चले जाएं, कचहरी चले जाएं, पासपोर्ट बनवाने चले जाएं, शनाख्ती कार्ड बनवाने चले जाएं, आपको लगता है कि पैसों के बगैर कोई भी काम उनके लिए सहल होता है, आसान होता है? यूटिलिटी स्टोर तक चले जाएं, आपको लगता है यहाँ पैसों, वैसे ही हम बिल्कुल आम आदमी की बात कर रहे हैं, मतलब पैसों के बगैर आपको लग रहा है कि कोई काम हो सकता है यहाँ पे, या होता है? नहीं, होता भी है और बहुत हद तक नहीं भी होता। और ना कभी हमने नीचे लेवल की करप्शन को जीरो करने का अभी दावा किया है। आपकी बात सही है, नीचे मसले हैं, लोगों को थानों में, शहरी में मसले हैं। और इसीलिए हमने खैबर पख्तूनख्वा में हमने जब पुलिस रिफॉर्म्स किए, वहां आपको, और एजुकेशन में और हेल्थ में, वहां आपको बेहतर करके दिया। पंजाब में मजीद बेहतर करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा गुंजाइश है, खासकर पुलिस रिफॉर्म्स की बहुत गुंजाइश है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आप अगर पासपोर्ट ऑफिस में जाते हैं या पुलिस थाने में जाते हैं या किसी भी सरकारी दफ्तर में जाते हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, करप्शन का इशू वहां बिल्कुल मौजूद है। और मैं इस बात से बिल्कुल डिसएग्री नहीं कर रहा कि वहां करप्शन पे कंट्रोल लाने की बहुत जरूरत है। लेकिन ये हम क्यों करेंगे? ये हम इसलिए करेंगे कि ये हमारी कमिटमेंट है अपनी कौम के साथ, अपने पाकिस्तान के साथ। कोई बायस्ड रिपोर्ट की बुनियाद पे नहीं, जिसको 5 साल तौफीक ही नहीं हुई कि मियां नवाज शरीफ साहब से मराद तो लेते रहे, रिपोर्ट बनाने की तौफीक नहीं हुई। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच अली मोहम्मद खान साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम सर, आपने वक्त दिया।